آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ معاف ہو سکتی ہے آج، ابھی اسی وقت۔ ایک مچھلی کے پیٹ میں 3 طبق اندھیرا، 3 دن، 3 رات، اکیلے، پوری طرح اکیلے، اور پھر ایک دعا۔ یہ دعا اللہ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے رکھ دی، لیکن اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایسی اذیت کیوں دی، اور اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی، لیکن اس نظریے سے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوے بھیجا، ایک بڑا طاقتور شہر، لیکن لوگ کفر اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دن رات محنت کی، لوگوں کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ انکار، مذاق، جھٹلائے گئے۔ سالوں تک کوشش کرتے رہے، لیکن قوم نے ایک نہ سنی۔ مایوسی آنے لگی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا۔ اللہ سے اذن لیے بغیر قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایک کشتی میں سواری اختیار کی، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، بھیانک طوفان۔ کشتی کے لوگوں نے سوچا کسی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، قرآن اندازی کی جائے۔ 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ یہ اللہ کا اشارہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنی غلطی پہچان لی۔ انہوں نے خود کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا اور کود گئے۔ وہ سمندر میں ڈوبنے ہی والے تھے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک عظیم مچھلی کو ان کی طرف بھیجا۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ تصور کیجئے، سمندر کی گہرائی، مچھلی کا پیٹ، اکیلے، مکمل اندھیرا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 طبق اندھیروں میں تھا وہ، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ کوئی روشنی نہیں، کوئی آواز نہیں۔ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ گھبراتے؟ امید چھوڑ دیتے؟ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا۔ ان گہرائیوں میں، ان اندھیرے میں، اس تکلیف میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ سے معافی مانگی، اور پھر نکلی وہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ دیکھیے اس دعا کی خوبصورتی، لا الہ الا انت مطلب صرف تو ہی معبود ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں خود ظالم ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ توحید، اللہ کی تعریف اور اپنی غلطی کا اعتراف، 3 چیزیں ایک چھوٹی سی دعا میں۔ 3 دن 3 رات اس مچھلی کے پیٹ میں۔ پہلے دن ڈر تھا، گھبراہٹ تھی، سانس لینا مشکل تھا، پھر شرم کا احساس، اپنی غلطی کا گہرا احساس۔ میں نے کیا کیا؟ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے صبر کرنا چاہیے تھا۔ یہ پچھتاوا ان کے دل کو توڑ رہا تھا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنے آپ سے بات کی، تجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ان اندھیروں میں اپنا سر جھکایا اور رونے لگے۔ دل سے نکلی توبہ، اور پھر انہوں نے وہ دعا شروع کی، بار بار، ہزاروں بار۔ تیسرا دن کچھ بدل گیا۔ وہ اندھیرا اب ڈراونا نہیں تھا، وہ مچھلی کا پیٹ اب ایک پناہ لگ رہی تھی۔ احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے، مطلب اللہ ابھی بھی میری پرواہ کر رہے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی ان کے دل میں سکون آ گیا، یقین آ گیا۔ انہوں نے شکر ادا کرنا شروع کیا۔ ہاں، اس عذاب میں بھی شکر کر رہے تھے، اور وہ مسلسل دعا کر رہے تھے۔ ہر بار یہ دعا کہتے ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ اور پھر اللہ کا جواب آیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دی، اور ہم یوں ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا، میرے بندے کو کنارے پر لے جا۔ وہ مچھلی سمندر کی گہرائیوں سے نکل آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو سنسان ساحل پر چھوڑ دیا۔ وہ بہت کمزور تھے، ان کا جسم اذیت میں تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بس وہاں لیٹے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फौरन एक कद्दू का पेड़ उगा दिया। उस पेड़ की गहरी छांव उन पर आ गई। वो कद्दू उनके लिए खाना बने और वो पत्ते उनके जख्मों पर मरहम बन गए। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये अल्लाह की मोहब्बत थी। कुछ दिनों में अल्लाह की शिफा से उनकी सेहत वापस आ गई और फिर अल्लाह का हुक्म, वापस जाओ अपनी कौम के पास। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस निनवे पहुंचे, पूरी कौम बदल चुकी थी। वो लोग जो इनकार कर रहे थे अब अल्लाह के सामने झुके हुए थे। क्या हुआ था? जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से गए थे, अल्लाह ने कौम को अजाब की निशानियां दिखाई। आसमान पर काले बादल, अजीब खामोशी, लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें डर लगा। पूरा शहर इकट्ठा हो गया, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब के सब ने अल्लाह के आगे सर झुकाया, रोए, तौबा की, दिल से पुकारा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, अजाब टाल दिया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए, उनकी पूरी कौम मुसलमान हो चुकी थी। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां थे, कौम ने नहीं माना, लेकिन जब वो गए और अजाब करीब आया, तब दिल बदल गए। अल्लाह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या सबक देना चाहते थे? सब्र करना। नताइज अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की मर्जी सबसे बुलंद है। तौबा की ताकत। गलती सबसे होती है, लेकिन तौबा सच्ची होनी चाहिए। किसी को छोटा मत समझो, चाहे पूरी कौम हो या एक इंसान। अल्लाह चाहे तो सबसे बुरे को भी हिदायत दे सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हजरत यूनुस की नहीं है, ये हमारी भी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हो गया था। ये दुआ आपके लिए एक ताकीद है कि जब मुश्किल आए तो सब्र कीजिए, जब अंधेरा छाए तौबा कीजिए और याद रखिए कि अल्लाह माफ करने वालों में से है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, नीचे कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और वीडियो को सेव और शेयर जरूर कीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर यह दुआ आपके साथ हो। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।